بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں اسے چھوڑ دیجئے، آپ ان کو لیجئے جو مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان مسلمانوں کو اب تک یہ ہوش نہیں آیا ہے کہ ایک دن ہمیں مر جانا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ملک الموت سامنے آئیں گے اور ہماری روح قبض کر لیں گے اور ہمارے خیش و اقارب ہمیں قبرستان کے اندر دفنا دیں گے۔ اب تک یہ سوچ میں، خیال میں اب تک آیا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس طرح دنیا کے اندر جا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں جیسے کہ کوئی بیل، ایک بیل دوسرے بیل کے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ ان کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں، اور جو اس کے سامنے اسے بھی پتہ نہیں کہ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے بیل نہ بنا کر کے انسان بنایا، اور انسان بنا کر کے اللہ نے خطاب کیا انسانوں سے کہ میں نے تم کو اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا ہم لوگ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر رہے ہیں؟ اگر فکر ہے انسان کو تو رزق کی فکر ہے، لیکن جو رزاق ہے، جو رازق ہے، جو رزق دینے والے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ انسان کو اگر فکر ہے تو عالی شان بلڈنگ بنانے کی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر یہ شیش محل بنا لیں، لیکن میرے دوستو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ موت سامنے کھڑا ہے۔ ایک انسان کو اگر پوری دنیا دے دی جائے، یہ لیجئے پوری دنیا اور آپ اپنی جیب کے اندر رکھ لیجئے، تو بتائیے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ملائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو اوسط نکالیں گے وہ صرف 60 ہی سال ہیں۔ تو اس انسان کو اس دنیا کے اندر کتنا رہنا ہے؟ 60 سال، اور 60 سال کے اندر اللہ کو بھلا کر کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے، ایمان کو چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے دنیا بنا رہے ہیں، جبکہ ہم کو قبر کے اندر اترنا ہے۔ موت آئے گی ہی آئے گی، موت کا آنا یہ یقینی ہے۔ تو میرے دوستو کیوں نہیں ہم اللہ کو اس روئی زمین کے اوپر راضی کر لیں؟ جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو میرے دوستو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ حالات صرف دنیا تک ہے۔ ایک انسان ہے، اس کے پیٹ کے اندر درد ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ پیٹ کے درد اس وقت تک رہ سکتا ہے جب تک کہ مجھے موت نہ آ جائے، موت آتے ہی ہم آرام سکون کے ساتھ سوئیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے موت کے بعد کوئی حالات نہیں، لیکن میرے دوستو اصل حالات انسان کے اوپر موت کے بعد ہی شروع ہوں گے۔ دنیا کی حالات کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں آپ ایسے رہیں یا ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہیں۔ اصل میں وہاں دیکھنا ہے جب قبر کی تنہائی کے اندر ہم اکیلے رہیں گے اور کوئی روشنی بھی نہیں رہے گی، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نماز اس کی روشنی بنیں گے، صدقہ خیرات ان کی روشنی بنیں گے، نیک اعمال ان کی روشنی بنیں گے، لیکن ہماری زندگی کے اندر کچھ تو ہے ہی نہیں، نہ تو نماز ہے، نہ تو صدقہ خیرات ہے، نہ کوئی نیک اعمال ہے، میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم دنیا کے اندر بھاگتے چلے گئے، اور ایک دن سامنے موت کا فرشتہ ملا اور روح قبض کر لیا۔
میرے دوستو، جب اللہ نے کہہ دیا وما خلقت الجن والانس، میں نے اپنی انسان کو اور اس جنات کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور آج ہم اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر غیروں کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر غیروں کی غلامی کر رہے ہیں۔ آپ اسی تہوار کے اندر آپ دیکھ لیے ہوں گے مسلمانوں کو، ایسے تمام مسلمان جو اس کے تہوار کے اندر شریک تھے، آپ کسی مفتی صاحب سے فتاوی لیجئے کہ کیا یہ تمام لوگ مسلمان ہیں؟ مفتی صاحب کہیں گے کہ ایسے تمام لوگ اسلام سے خارج ہیں۔ بتائیے، تھوڑی سی اس کے اندر ہم شامل ہوئے اور اس کی وجہ سے ایمان جیسی بڑی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے، اللہ نے چھین لیا ایمان کو اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، بس صرف ہم کو غلامی کرنی ہے تو اللہ کی غلامی کرنی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے دوستو، حالات انسان کے اوپر جو دنیا کے اندر آ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل حالات ہمارے اوپر موت کے بعد آئیں گے، جب اللہ رب العزت میدان حشر کے دن پوچھیں گے، کل قیامت کے دن بھی پوچھیں گے اپنے بندوں سے کہ میں نے تمہیں زندگی دی، تم نے کہاں خرچ کیا؟ میں نے تمہیں جوانی دی، کہاں خرچ کیا؟ میں نے تمہیں پیسہ دیا، کہاں خرچ کیا؟ میں نے تمہیں حکومت اور ثروت دی، کہاں خرچ کیا؟ میں نے تمہیں عزت دی، کہاں خرچ کیا؟ کس طرح استعمال کیا؟ اللہ رب العزت پوچھیں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ نہ تو اللہ کا احکام ہماری زندگی میں ہے اور نہ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہماری زندگی کے اندر ہے۔ میرے دوستو، میدان حشر کے دن جہاں انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے تو ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ کر سکتا ہے یہ مسلمان۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھے۔ بعض مرتبہ یہ حضرت انسان اور انسانوں میں سے یہ مسلمان یہ کہہ دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون دیکھتا ہے؟ مرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے اور چیخیں گے، پکاریں گے، لیکن آپ کی چیخ اور پکار سوائے انسان کے پوری مخلوقات سنے گی، لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، یہ 60 سال اور 70 سال کی جو زندگی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق گزار لیں، یہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عالم ارواح میں تھے، عالم دنیا میں آئے، پھر اس کے بعد عالم برزخ میں جائیں گے، وہاں سے عالم آخرت۔ میرے دوستو، عالم ہے، دنیا ہے یہ، اور اس دنیا کے اندر امتحان لے رہے ہیں اللہ۔ کبھی کبھی دے کر کے آزماتے ہیں اور کبھی چھین کر کے آزماتے ہیں، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ میرے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، میرا بندہ میرے محبوب کے طریقہ کو اپناتا ہے یا نہیں اپناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امتحان لیتے ہیں، اسی امتحان کے لیے بھیجے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، حالات تو انسان کے اوپر موت کے بعد شروع ہوگا۔ جیسا کرم آپ دنیا کے اندر کریں گے، موت آتے ہی، آنکھ بند ہوتے ہی سارے نظارے سامنے آ جائیں گے، قبر کے، حشر کے، پلسرات کے، جنت اور جہنم کی ساری چیزیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، وہ خوفناک دن آنے سے پہلے ہم اس روئے زمین کے اوپر تیار ہو جائیں، جیسا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موتو قبل ان تموتو، اے لوگو، اے میرے امتیوں، تم موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ صحابہ پوچھتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، یہ کہ تم اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو، موت کے بعد کچھ بھی سنوائی نہیں ہوگی۔ ایک انسان ماں کے پیٹ کے اندر وہ خواہش کر رہا ہے کہ گلاب جامن کھائیں ہم، کہاں؟ ماں کے پیٹ کے اندر۔ تو بتائیے اس کو ماں کے پیٹ کے اندر گلاب جامن ملے گا؟
गुलाब जामुन खाने के लिए उसे दुनिया के अंदर आना ही पड़ेगा। और इसी तरह जब वो कब्र के अंदर पहुंच जाएंगे तो वहां पे वो देखेंगे सारे मंजर को और अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे कि अल्लाह मुझे दुनिया के अंदर भेज दीजिए ताकि हम अच्छी तरह नमाज पढ़ेंगे, वजू करेंगे तो अच्छी तरह, नहीं आ रहा है तो सीख लेंगे। फरिश्ते हथौड़ा लगाएंगे, 60 साल 70 साल की जिंदगी दिया, तुमने क्या किया? पूरी जिंदगी मकान बनाने के ऊपर खर्च कर दिया, मिट्टी से तुमको बनाया था और मिट्टी के ऊपर तुम मेहनत करते रहे, कभी तुमने ईमान के ऊपर मेहनत नहीं किया, कभी तुमने अल्लाह की यकीन के ऊपर मेहनत नहीं किया कि अल्लाह की जात कितनी अजीम जात है, कभी मेहनत नहीं किए। इस वजह से मेरे दोस्तों, जब हमारी जिंदगी के अंदर, जिंदगी में देखिए मुसलमानों को, यहां तो बाज दफा लोग टोपी पहने हुए घूमते हैं, न तो उनकी जिंदगी में नमाज है, न उसकी जिंदगी में रोजा है, न उसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह का हुक्म है, न तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, सिर्फ टोपी पहन करके घूमते रहते हैं ताकि लोग ये समझे कि सच्चा पक्का नमाजी है। एक दिन भी मस्जिद में नजर नहीं आते हैं। इस वजह से मेरे दोस्तों, अल्लाह ने अभी मौका दिया है, और खास करके वो लोग जिसकी उम्र 40 से तजावुज कर चुका है, भाई जब दरख्त के ऊपर फल पक जाए तो जो माली होते हैं वो कभी भी उसको तोड़ सकते हैं। 35 साल के बाद आपका उम्र, आपकी जिंदगी बिल्कुल पक चुका है, अभी भी वक्त है, आप अल्लाह की जानिब रुजू कर लीजिए। 35 साल आप इस रोई जमीन के ऊपर गुजार लिए, बहुत हो गया, और उसके बाद आप पक चुके हैं, जैसे कि फल दरख्त के ऊपर पक जाते हैं और माली जब चाहेगा तोड़ लेगा। इसी तरह हम रुजू कर लें। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ने फरमाया, अलम यानि लिल्लदीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी भी वक्त नहीं आया है मुसलमानों के ऊपर कि अल्लाह का डर उसके दिलों के अंदर आ जाए, अल्लाह का खौफ उसके दिलों के अंदर आ जाए? क्या अभी भी वक्त नहीं आया है कि उसका दिल रुजू करे अल्लाह की जानिब, उसका दिल रुजू करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीके की जानिब? क्या अभी भी वक्त नहीं आया है? क्या उस वक्त अब वक्त आएगा जब ये अजाब को, अल्लाह के अजाब को अपनी नजरों से देख लेंगे? हाँ, अब अजाब आ रहा है, जैसे कि फिरौन ने देख लिया अब हम डूब रहे हैं, तो अब कह रहे हैं कि मैंने ईमान लाया मूसा और मूसा के रब के ऊपर, और अल्लाह ने उसके ईमान को उसके चेहरे के ऊपर मार दिया। इस वजह से मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर इम्तिहान के इस रोई जमीन के ऊपर भेजा है, और हम तमाम लोग इम्तिहान गाह के अंदर हैं, एग्जाम गाह के अंदर हैं, और जितना टाइम टेबल है एग्जाम का बस उतना ही, उससे न आगे बढ़ सकते हैं न उससे पीछे आ सकते हैं। तो क्यों नहीं हम अल्लाह को राजी कर लें? हालात आपके ऊपर आएंगे, मौत के बाद आएंगे, और इतने हालात आएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़े कौसर के ऊपर पानी पिला रहे होंगे और आपके इर्द गिर्द खुलफाए राशिदीन होंगे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर की पानी दे रहे होंगे। फरमाया कि अगर किसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया सुहकन सुहकन, दूर हो जाओ दूर हो जाओ, हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि उसके लिए जहन्नम में जाना यकीनी हो जाएगा, वो इंसान बच ही नहीं सकता है। आज मुसलमान हर एक गौर करे, हर उस इंसान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे मुबारक को हौज़े कौसर के ऊपर फेर लेंगे, जिनका चेहरा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं है, जिनका लिबास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं है, जिनका ईमान सहाबा के ईमान जैसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने चेहरे मुबारक को हौज़े कौसर के ऊपर यूं फेर लिए तो उनका जहन्नम में जाना यकीनी हो जाएगा, चाहे एक लम्हा ही के लिए क्यों ना हो। इस वजह से मेरे दोस्तों, जब जन्नत अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे और अहले जहन्नम जहन्नम में चले जाएंगे,
تو کیا ہوگا میرے دوستوں؟ حدیث کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6548، اور وہاں بھی یہ ہے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو فرشتے موت کو میڈھے کی شکل میں لائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کہ میڈھے کے، میڈھا سمجھتے ہیں نا، سمجھ لیجئے بکرا، بکرے کے شکل میں، وہاں پہ میڈھا کا لفظ ہے، تو جیسے کہ دمبا ہوتا ہے، دمبا سمجھ لیجئے، بکرا سمجھ لیجئے، بھیڑ سمجھ لیجئے آپ، تو اس شکل کے اندر فرشتے موت کو لائیں گے اور جنت اور جہنم کے درمیان میں اسے لٹا کر کے ذبح کر دیں گے، اور فرشتے اعلان کریں گے کہ اے اہل جنت تم لوگ خوش ہو جاؤ، کو موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب جو لوگ اہل جنت میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ اہل جہنم میں ہیں وہ اہل جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا حال ہوگا؟ موت کو بھی موت آ جائے گی، اب کوئی مرنے والا نہیں ہے کہ جنت کے اندر ڈر ہو کہ ایک نہ ایک دن پھر ہم مر جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم کے اندر وہ انسان عذاب کو بھگتتے رہیں گے اور عذاب سے پریشان ہوں گے، اور ان کو یقین ہوگا کہ ایک دن ہم مر جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو اہل جہنم ہوں گے، اور خاص کر کے کفار و مشرکین اور منافقین، جو ان لوگوں کے لیے ابدی جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ میرے دوستو، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، ایک وقت آئے گا۔ کیوں نہیں ہم دنیا کے اندر کم از کم اتنا کام کریں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو راضی کر لیں، چاہے جنت ملے یا نہ ملے، مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سے راضی رہے۔ لوگ آج یہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم جا کر کے قبرستان کے اندر ایسے اگربتی گھماتے رہے اور اللہ راضی ہو گیا۔ آج تک مجھے کہیں بھی حدیث کے اندر نہیں ملا کہ ہم ہر جمعہ کے اندر جا کر کے قبرستان میں اگربتی ایسے گھماتے رہیں، چاہے ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، چاہے اللہ کے حکموں کو ہم توڑتے رہیں، چاہے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے رہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس اگربتی کی وجہ سے ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، ایسے لوگوں کو اور زیادہ پٹائی ہوگی۔ کیا تمہارے درمیان قرآن نہیں تھا؟ کیا تمہارے درمیان ہمارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور طریقہ نہیں تھا؟ کیا تمہارے درمیان ہمارے حبیب، ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین موجود نہیں تھے؟ کیا تم نے کبھی پوچھا نہیں؟ جبکہ قرآن نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ میرے دوستو، آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو فرشتے موت کو میڈھے کے شکل میں لا کر کے جنت اور جہنم کے درمیان میں لٹا کر کے ذبح کر دیں گے، اور فرشتے اعلان کرتے رہیں گے۔ تمام اہل جنت جو پہلے ہی سے خوش ہوں گے کیونکہ جنت میں چلے گئے، چاہے جنت کے کسی بھی درجے کے اندر ہو، وہ خوش ہوں گے، اور جب یہ سنیں گے کہ موت کو بھی موت آ چکی ہے اور اسے بھی ذبح کر دیا گیا ہے، اب ہمیں یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ ہی رہنا ہے، اب موت کبھی نہیں آئے گی، ان کی خوشیوں کے اندر اور مزید اضافہ ہو جائے گا۔ کیا دن ہوگا وہ؟ اس دن کو پانے کے لیے مجھے دنیا کے اندر، قرآن نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، بغیر محنت کیے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی، 13 سال مکے کے اندر اور 10 سال مدینے کے اندر، یہ مکی اور مدنی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی محنت کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے،
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए रात में मुसल्ले के ऊपर खड़े होते तो पांव फूल जाता, वर्म हो जाता। जब सजदे में जाते हजरत अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो कहती हैं कि मुझे गुमान होने लगता कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा तो नहीं फरमा गए, इस दुनिया को छोड़ तो नहीं दिए, जबकि अल्लाह के महबूब थे, बख्शे बख्शाए थे। इसके बावजूद पूरी रात कभी कयाम में हैं और कभी सजदे में हैं और कभी रुकू में हैं। और अम्मी आयशा कह रही है मुझे गुमान इस तरह हो रहा है। सहाबा को देखिए आप, चलो भाई हम उतना नहीं कर सकते हैं, पूरी रात मुसल्ले के ऊपर गुजार नहीं सकते हैं, कम अज कम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ तो पढ़ ही सकते हैं। जबकि हदीस के अंदर आता है जिसकी जिंदगी के अंदर दीन नहीं है, जिसकी जिंदगी के अंदर नमाज नहीं है, दीन के अंदर इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। ऐसा शख्स अपने आप को कहे नहीं कि हम मुसलमान हैं। जिसकी जिंदगी के अंदर नमाज नहीं है वो ये कह नहीं सकते हैं कि हम मुसलमान हैं। और आज देखिए मुआशरे में ऐसे तमाम लोग डंके के चोट के ऊपर कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अगरचे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। देखिए आप, जबकि हदीस के अंदर है कि ऐसे इंसान का दीन के अंदर कोई हिस्सा है ही नहीं, वो अपने आप को मुसलमान समझे ही नहीं। और तमाम अकाबिरीन उलमाए किराम को देखिए, खुद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देखिए, वो कहते हैं कि ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी के अंदर नमाज ना हो, मुसलमानों को चाहिए कि वो उसको अपने कब्रिस्तान के अंदर दफन न करे। इतनी सख्त से सख्त वईदें हैं, इसके बावजूद मुसलमानों को देखिए कहीं बैठे हैं तो बैठे हैं। अरे भाई नमाज पढ़ करके बैठिए, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने फजल किया, करम किया कि पूरे रोई जमीन को मस्जिद करार दे दिया गया। पहले जमाने के अंदर पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतियों को ये नेमत नहीं दी गई। नमाज पढ़नी है तो जहां नमाज के लिए जगह बनाया गया है वहीं जाकर के नमाज पढ़ना है, और इधर उधर अगर कहीं नमाज पढ़ लिए तो नमाज नहीं होती थी। कितना सख्त हुक्म था। आज देखिए, पहले जमाने के अंदर अगर कपड़े के ऊपर कहीं गंदगी लग गई, पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए आप, कहीं भी कपड़े में कहीं भी गंदगी, तो आज क्या हुक्म है कि आप धो लीजिए। आप एक मर्तबा धोइए, उसको निचोड़िए, फिर धोइए, फिर निचोड़िए, फिर धोइए, पाक हो जाएगा कपड़ा। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं है। यहां पे अगर गंदगी लग गया, यहां कैंची से कट कर देना, उसके बाद ही आप उस कपड़ा को पहन करके नमाज पढ़ सकते हैं, अल्लाह के जिक्र कर सकते हैं। कितना सख्त हुक्म था। लेकिन आज देखिए बिल्कुल आसान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीन युस्रुन, दीन बिल्कुल आसान है। इसके बावजूद उम्मती मुस्लिमा का हाल देखिए आप। इस वजह से मेरे दोस्तों, मौत के बाद जो जिंदगी आने वाली है वो बहुत कठिन जिंदगी है। और सबसे पहले तो कब्र की पहली रात एक किताब ही है, कभी मौका मिले तो आप पढ़ लीजिए, जहन के दरीचे खुल जाएंगे। जहन को जो बंद करके रखे हैं ना खिड़की को, वो खुल जाएंगे आपके। आप पढ़ लीजिए कब्र की पहली रात, एक किताब ही है, इंग्लिश में भी है, कन्नड़ा में भी है और दूसरी बहुत सारी जबान के अंदर है। आप पढ़िए कभी उसको। जिंदगी जो आज खुशो खुर्रम गुजार रहे हैं अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर, आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका को छोड़कर, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी उस किताब को पढ़ने के बाद। इस वजह से मेरे दोस्तों, एक वक्त आएगा कि मौत को भी मौत आ जाएगी और जन्नती जन्नत में खुशियों के साथ रहेंगे और उनकी हर ख्वाहिशात पूरी होगी, और अहले जहन्नम के गम के अंदर और इजाफा हो जाएगा। चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। और जहन्नम का जो कमांडर है ना, मालूम है कमांडर, चीफ कमांडर जो गेट के ऊपर है जहन्नम के, उसका नाम क्या है? मालिक। क्या नाम उसका? मालिक नाम है। और जहन्नम के अंदर जहन्नमी जलते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, आ करते रहेंगे। भूख लगेगी, जख्म का फल दिए जाएंगे, और प्यास लगेगी, खून और पी पिलाए जाएंगे। कैसे पिएगा? और फरियाद करता रहेगा,
जन्नत के जहन्नम के जो दारोगा है मालिक, वो क्या कहेगा? ऐसे कई सालों के बाद, हदीस के अंदर आया 500 साल के बाद, 1500 साल के बाद एक मरतबा ऐसे उठा के देखेंगे, क्या बोल रहा है? चलो चलो। कई सालों के बाद कहेंगे अंदर ही रहो। क्या हाल होगा? इस वजह से मेरे दोस्तों, उस दिन के आने से पहले पहले हम इस तरह अल्लाह को राजी कर लें कि हमारे लिए मौत भी एक नेमत बन जाए, कब्र भी एक नेमत बन जाए जन्नत में जाने के लिए। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए क्या हम लोगों को शौक नहीं है कि हम आकाई मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें? क्या मुसलमानों का दिल तड़पता नहीं है? क्या मुसलमानों के दिलों के अंदर तमन्नाएं और आरज़ुएं अंगड़ाई नहीं ले रही है कि हम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करें? और आज तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि दुनिया के अंदर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर लें। एक इंसान हजरत के पास पहुंचे और हजरत से कहा कि देखिए, हम नमाज भी पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं और तकबीर उला के साथ पढ़ते हैं और अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करते हैं कि हमारा हर एक कदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका और सुन्नत के मुताबिक हो। हम ये चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हो मुझे। किससे कह रहे हैं? एक हजरत से कह रहे हैं। हजरत ने कहा हाँ जरूर जियारत होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन उसके लिए जो मैं नुस्खा तुम्हें बता रहा हूं, अगर उस नुस्खे के ऊपर तुम अमल कर लिए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत रोजाना होगी। एक दिन नहीं, रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। उन्होंने कहा कि हम वो काम, वो अमल करने के लिए तैयार हैं। हजरत ने बताया सिर्फ इतना करना है कि 2 दिन तक पानी नहीं पीना है। वो कड़ाके की धूप है, वो गर्मी है। क्या बताया हजरत ने? सिर्फ 2 दिन तक पानी नहीं पीना। अभी से जाओ, अभी सुबह सुबह का वक्त है, अभी से पानी बंद। खाना तुम खा सकते हो, लेकिन ऐसी कोई चीज, पीने वाली चीज, चाहे पानी हो, जूस हो, कुछ भी हो, तुमको पीना ही नहीं है। खाना खा सकता है, रोटी चावल ये सब, और कल रात का खाना तुम मेरे साथ खाना। इसने कहा, उस हजरत ने कहा, हजरत भी बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उलमाए किराम होते हैं, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इतनी सी बात है, हाँ पूरी रात हम नमाज पढ़ते हैं हजरत। अरे हाँ ठीक है, सिर्फ तुम्हें पानी नहीं पीना है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत चाहते हो तो। कहा ठीक है। उन्होंने उसी वक्त से पानी पीना बंद कर दिया। पूरे दिन गुजरा, फिर रात गुजरा, फिर दूसरे दिन पूरे दिन गुजर गया, प्यास से तड़प रहा है वो। जाहिर सी बात है, खाना खाएंगे तो प्यास तो लगेगी ही। और दूसरे दिन हजरत की यहां दावत है और हजरत ने वो सारे आइटम बनवाए, मुर्गो मुसल्लम, बिरयानी, ये वो, कोरमा, सारी चीजें दस्तरखान के ऊपर। और वो आए, पानी नहीं पिए थे, तड़प रहे थे प्यास से, और खाना खिलाया उनको। खूब सैर होकर के खाना खाया और बोल रहा है कि पानी, हजरत बोला नहीं, पानी पीने की जात नहीं है, कल शाम तक तुम्हें पानी नहीं पीना है। वो बेचारा पेट भर के खाया, वैसे भी बिरयानी खाएंगे तो दिन भर पानी पीते रहिए। क्या पता नहीं खाने वाले, बनाने वाले क्या क्या मिला देते हैं उसके अंदर। खैर वो अलग मसला है, वो कभी टॉपिक बयान करेंगे हम, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू, खाओ और पियो। उस मसले को हम कभी बयान करेंगे। लेकिन उस जियारत के लिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हो जाए, उस तड़प के अंदर उन्होंने पानी छोड़ दिया और हजरत के यहां खाना खाया और कहा कि तुम जा करके सो जाना, लेकिन पानी एक घोंट भी नहीं, एक कतरा भी नहीं हलक के अंदर उतरनी चाहिए। कहा ठीक है, लेकिन प्यास से वो निढाल हो रहा था। खैर जाकर के सो गया वो, और कहा कि सुबह फजर की नमाज के बाद हमसे आकर के मिलना।
رات میں سویا اور صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت کے پاس بیٹھے، حضرت جوس وغیرہ بنا کر کے رکھے تھے. فرمایا کہ کیا زیارت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کیا زیارت ہوگی حضرت، پوری رات ہم دیکھتے رہے، پانی پانی پانی، یہ سمندر ہے تو یہ تالاب ہے، یہ ندی ہے، یہ نالے ہیں، صرف پانی پانی. حضرت نے کیا فرمایا؟ دنیا کے اندر تم چاہتے ہو کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، اور تم 2 دن سے اپنے ذہن و دماغ میں خیال میں صرف پانی کو بسائے رکھے تو خواب میں کیا آئیں گے؟ ہمارے لینگویج میں بولتے ہیں کھاؤ گے پٹوا کے ساگ اور خواب میں دیکھو گے حضرت جبرائیل کو، یہ ممکن نہیں ہے. حضرت جبرائیل کو خواب میں دیکھنے کے لیے چھوہرا، منکا، کشمش، کاجو، بادام یہ سب کھانا پڑے گا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسانا پڑے گا اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے خیال میں، اپنے لباس میں، ہر ایک چیز میں، شکل میں، صورت میں، ہر ایک چیز میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسانا پڑے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. دنیا کے اندر چاہ رہے ہیں تو میرے دوستو، دنیا کے اندر اگر زیارت نہ بھی ہوئی، اگر ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے رہے، قبر میں اترتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. کیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے قبر کے اندر؟ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی شکل دکھائیں گے جبکہ ہماری پوری عمر گزر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف؟ کس طرح یہ مسلمان سامنا کرے گا؟ ذرا بھی شرم و حیا ہے یا نہیں ہے مسلمانوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی پاس و لحاظ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو میرے دوستو، اسی دنیا کے اندر مجھے موقع ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں. ورنہ میرے دوستو، آپ کو تو موت آئے گی اور ایک دن ایسا آئے گا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی. اہل جنت کے اندر خوشیاں منا رہے ہوں گے اور اہل جہنم کے غموں کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اور اہل جنت جب جنت کے اندر خوشیاں منا رہے ہوں گے، کیسے منائیں گے معلوم ہے؟ وہاں بھی جنت کے اندر جمعہ کا دن آئے گا. کون سا دن آئے گا؟ جمعہ کا دن آئے گا. اور جمعہ کے دن ایک بازار لگے گا اہل جنت کے لیے، اور اہل جنت اس بازار کے اندر جائیں گے. جنت کے اندر جمعہ کا دن کیسا ہوگا معلوم ہے یا نہیں ہے؟ احادیث ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور حدیث نمبر 2833 مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ جنت کے اندر ایک بازار لگے گا. کس دن؟ جمعہ کے دن. اور اس بازار کے اندر اہل جنت جائیں گے سیر کرنے کے لیے. جیسے آج کل ہم بازار جاتے ہیں نا، آج کل تو بازار کوئی ضرورت بھی نہ ہو تو بھی گھومتے رہتے ہیں. خاص کر کے مسلمانوں کو دیکھیے اور مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھیے آپ کس طرح بازار کے اندر گھومتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے. اور آج ہم بازار ہی میں گھومتے رہتے ہیں. بھائی بازار کو صرف ضرورت کے حد تک استعمال کریں. آپ اسی حدیث کے اندر دیکھ لیجئے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل جنت کے لیے جمعہ کے دن ایک بازار لگایا جائے گا، اور اہل جنت وہ بازار جائیں گے اپنے اہل و عیال کو گھروں کے اندر چھوڑ کر کے. ایسا نہیں کہ ہم بھی جا رہے ہیں اور میری بیوی بھی جا رہی ہے، بیگم بھی جا رہی ہے، میری بیٹیاں بھی جا رہی ہے، بچے بھی جا رہے ہیں. کہاں؟ بازار. اہل جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا. وہ اپنے اہل و عیال کو گھروں کے اندر چھوڑیں گے اور وہ خود بازار جائیں گے. اور بازار جب جائیں گے تو شمال کی طرف سے ایک ہوائیں چلے گی. اسی حدیث کے اندر ہے،
شمال کی طرف سے ایک ہوائیں چلے گی اور اس اہل جنت جو بازار میں گھوم رہے ہوں گے اس کے چہرے کے اوپر وہ ہوائیں لگے گی اور اس کے کپڑے کے اوپر. تو وہ اہل جنت جب گھر سے چلے تھے جتنی خوبصورت تھے تو وہ ہوائیں لگنے کی وجہ سے اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے, بہت زیادہ خوبصورت اس ہواؤں کی وجہ سے. اور جب وہ واپس اہل خانہ کی طرف آئیں گے, اپنے اہل و عیال کی طرف سے آئیں گے تو ان کے اہل و عیال دیکھیں گے خدا کی قسم آپ کے حسن و جمال کے اندر تو اضافہ ہو گیا, اور وہ بھی کہیں گے کہ خدا کی قسم جس طرح میں نے تم کو چھوڑ کر کے گھروں کے اندر گیا تھا اور جتنی خوبصورت تم اس وقت تھی اس سے زیادہ خوبصورت ابھی نظر آ رہی ہو. وہ اس ہواؤں کی وجہ سے, شمال کی طرف سے جو ہوائیں چلے گی تو میرے دوستو بازار وہاں بھی رہیں گے اور وہاں پہ جنت کے اندر ہر خواہش پوری کی جائے گی. تو میرے دوستو اس جنت میں جانے کے لیے دنیا کے اندر ہی اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. اس کے بغیر آپ جنت کی تصور مت کیجئے. ایک انسان باپ کو گالی دیتا رہے اور یہ کہے کہ ہم باپ ہی کے گھر کے اندر رہیں گے, باپ جوتے نہیں لگائے گا, اس کو لگائے گا ہی. اس وجہ سے میرے دوستو اللہ نے ہم لوگوں کو اس روئی زمین کے اوپر پیدا کیا تھا اپنی بندگی کے لیے. اس کے لیے اپنی بندگی کے لیے, اپنی عبادت کے لیے. اس لیے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ دنیاوی کام بعد میں, پہلے اللہ کا حق. جہاں کہیں بھی اللہ کی آواز آ جائے ہم فوری لبیک کہیں. جہاں کہیں بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ آ جائے فوری لبیک کہیں. چاہے ہمارا دنیاوی نقصان ہو جائے تو ہو جائے, پرواہ نہیں. تو میرے دوستو ہم لوگوں کو بھی دلوں کے اندر یہ تمنائیں اور آرزویں ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر نہیں ہوئی ہے تو قبر کے اندر اترتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے, اس کی تیاری ابھی سے کر لیجئے, ورنہ میرے دوستو موت کو بھی موت آ جائے گی. اہل جنت جنت کے اندر خوش رہیں گے اور اہل جہنم غم کے اندر اور رنجیدہ ہوتے رہیں گے, ان کے غموں کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا اور اسے بھوک لگے گی. جہنمیوں کو تو زقوم کے پھل کھلائے جائیں گے اور پیاس کے لیے کیا دیے جائیں گے, پیپ اور خون. اللہم فضنا, اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.